بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی وضاحت اور اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ وضاحت اس ویڈیو کے حوالے سے جو میں نے میجر عادل راجہ کے اوپر بنائی، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو غور سے سنا نہیں شاید۔ ہماری عوام کا ایک ایسا رویہ ہو گیا ہے، کچھ منفی سا رویہ میں سے کہوں گی کہ بہت سے لوگوں نے صرف چونکہ آپ کی کسی بھی پارٹی سے افیلیشن ہے اور ہو سکتا ہے میری بھی اسی پارٹی سے افیلیشن ہو، تو آپ لوگ صرف ایک جملہ سنتے ہیں اور آپ بندے کو جج کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بس اب اس بندے نے چونکہ اس بندے کے بارے میں بولا جو کہ ان کی پارٹی کا سپورٹر ہے، تو بس اب اس بندے کو آپ جو ہے نا اس کا کلا کما کر دیں، اس کو مار ڈالیں، اس کو گولی مار دیں۔ میں نے جہاں پہ یہ کہا کہ یہ جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ ہو رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے بڑے لیول پہ ہو رہے ہیں۔ میں نے جہاں تعریف کی ہے، میں نے کہا ہے کہ جو ہمارے جوان جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کی کوئی مثال نہیں ہے، اور جو اوپر کے لیول پہ کام ہو رہے ہیں ان میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں انہیں ٹھیک ہونا چاہیے۔ انہیں ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت جو لیٹسٹ چیف ہیں وہ اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس بارے میں کچھ ہماری بھی انفارمیشن ہے کہ واقعتاً کام اس وقت ہو رہا ہے، تو اللہ کرے کہ جیسا ہم سن رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ تو میں نے اگر بات کی تو میں نے بات کی جو میجر عادل راجہ نے جس طرح سے انیشیلز لیے جن اداکاراؤں کے، اور ان کے بارے میں جو پہلی جیسا بجھاتے ہیں نا کہ وہ والا بندہ جو فلانے ڈرامے میں کام کرتا تھا، وہ والا بندہ جس کے پاس یہ گاڑی ہے، جس کے پاس یہ فون ہے، وہ ہوتے ہیں نا جس طرح آپ پہلیاں بجھواتے ہیں، تو وہ والے کام جب آپ کرتے ہیں تو آپ نے ان کا نام تو نہیں لیا لیکن نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ ڈالا۔ تو میں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے جو یہ کیا یہ آپ نے صحیح نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ اس کے لیے آپ عورت کا استعمال کرتے، آپ عورتوں کو یوں سامنے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کہا گیا تھا کہ ان خواتین کے نام لیے جائے، انہیں ان کا نام لے کے بتایا جائے، لیکن میں نے نام نہیں لیا، میں نے تو صرف انیشلز دیے۔ چلے ٹھیک ہے، اب انہوں نے ایک ہی بات ضرور کہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میں نے غلط کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے اتنا مانا کہ میں نے یہ غلط کیا، کیونکہ کئی دفعہ ہم بھی جرنلزم کرتے ہوئے ہم سے بڑی مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں، جس طرح ایک لیٹسٹ ویڈیو میں نے ایک لڑکے کی بنائی جس پر بہت مجھے بعد میں دکھ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکا جو ہے اس نے ایک ایسی حرکت کی، مائنر بچی کو ہراس کرنا، سب کچھ کرنا، اور اس کو پکڑا جاتا ہے۔ وہ بالکل جینوئن کیس ہے جس کو لوگوں نے غلط رپورٹ کیا۔ میں نے اس کو کوشش کی کہ آپ کو اس کی صحیح تصویر بتاؤں، لیکن ایک میری نیگلیجنس کی وجہ سے تھوڑا میں بزی تھی، میں اپنے ایڈیٹر کو انسٹرکشن دینی بھول گئی تھی، اور میں نے کہنا تھا کہ اس کی شکل کو بلر کر دیا جائے، کیونکہ مقصد جو تھا اس وقت برائی کی نشاندہی کرنا تھا، برائی سے بچانا تھا اور لوگوں کو آگاہی دینا تھا، لیکن وہاں پہ یہ ہوا کہ اس کی شکل چونکہ وہ دکھائی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ فیس بک پہ ہر جگہ وہ وائرل ہے ویڈیو۔ پھر دوسری سٹوری میں نے خود نہیں اسے بلر کیا، کیونکہ جب ایک دفعہ ہم بتا چکے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ذرا عجیب سا ہی لگتا ہے، تو ہو جاتی ہیں چیزیں، جس میں میں نے کہا بھی کہ مجھے تکلیف ہوئی کہ مجھے ابھی فیس کو بلر کر دینا چاہیے تھا۔ جب تک جب نکل کے آ جاتا پورے کا پورا کیس، اور اس کو جب ہم اس کے کیس کے اختتام پہ پہنچتے تب ایک اور بات تھی، لیکن اس سٹیج پر جب ابھی بھی تھوڑی سی کنٹروورسیز ہیں اس کیس کے اندر، اس لڑکے نے یہ کام کیا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن جہاں پر وہ 2 اور لوگوں کی انوالومنٹ کی بات کرتا ہے جنہوں نے اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کی، وہ معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شاید میں اس کا فیس ریویل کرتی تو اٹ وڈ ہیو بین بیٹر، لیکن اس چیز کو میں ایک سائڈ پہ رکھتی ہوں۔ میجر عادل راجہ نے اگر اپنی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تو میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے، ہمیں ان کو مارجن دینا چاہیے۔ میجر صاحب کے اوپر جو الزامات لگے تھے میں نے آپ کو بتا دیے، کیونکہ میرا کام ہے رپورٹنگ کرنا۔ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ان کے اوپر یہ الزام لگے، چیدہ میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائیں کہ ان کے اوپر کیا کیا الزامات لگے تھے، جن میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر ایک الزام لگا تھا کہ جب وہ سروس میں تھے ان کی وجہ سے ایک جوان کی شہادت ہوئی، پھر انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، ان پہ الزامات لگے تھے۔ انہوں نے اس کا جواب دے دیا، انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ان کی سائڈ اسٹوری بھی بتائی۔ پھر ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ DHA میں انہوں نے بہت سے گھپلے بھی کیے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ بھی کی ہے، پلاٹس میں ہیرا پھیری کی ہے، اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا بلکہ میرے اپنے پلاٹس جو ہیں وہ سارے ضبط کر لیے گئے ہیں، میرے گھر والوں کو پکڑا گیا، ہم پکڑ دھکڑ کی وجہ سے ہمیں ملک چھوڑنا پڑا، یہ تمام باتیں انہوں نے بھی کلیئر کی۔ تو میں نے دونوں سائڈ کی اسٹوری بتائی ہے، میں ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں لگا رہی تھی، بلکہ میں بتا رہی تھی کہ ان کے اوپر یہ الزام لگائے گئے، اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا کہا۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ میرے غیر موجودگی میں میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا، میری بہنوئی کو اٹھایا گیا، مجھے ایک پلاٹ ملا تھا وہ بھی لوگوں نے جو ہے اسے مطلب قبضے میں کر لیا، پینشن بھی میری روک لی گئی۔ تو انہوں نے الٹا اپنے اوپر ہونے والے جو مظالم ہیں وہ بتائے، تو یعنی کہ میں نے ان کی سائڈ اسٹوری بھی بتائی تھی آپ کو۔ اس کے بعد انہیں یہ کہا گیا کہ را کے
ایک ایجنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات, ملاقات اور یہ سب کچھ, تو وہاں پہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے وہاں بیٹھے ہوئے جو بھارت کے کچھ ایسے لوگ ہیں, جو ایسے جرنلسٹ ہیں جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں, تو ان کو میجر عادل جو ہے جواب بھی دیتے ہیں. بالکل ہم نے سنا ہوا ہے وہاں پہ پیٹریوزم ڈیفینیٹلی دکھائی دیتا ہے, لیکن میں نے یہ بات ضرور کہی کہ ڈرٹی لانڈری کو اس طرح سے صاف نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس میں ہمیں تکلیف ہوئی ہے. شاید کوئی اور طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن اس وقت دوسری طرف سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر اب ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے, جیسا وہاں سے ہو رہا ہے ویسا وہاں سے ہو رہا ہے. تو اب یہ سمجھ آتا ہے ہم لوگوں کو, تو پلیز ذرا تھوڑا سا بٹوین دا لائنس ریڈ کیا کریں. اچھا, اب ذرا آ جاتے ہیں ایک مین چیز کی طرف. اب مین بات کیا ہے اس کی طرف ذرا آتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی, میری افیلیشن کسی بھی پارٹی سے ہو, اگر مجھے کوئی اپنی پارٹی میں غلط چیز نظر آئے گی میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گی, مجھے دوسری پارٹی میں غلط نظر آئے گی میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری چاہت یا میں کمپیریٹیولی دیکھتی ہوں کہ یہ بندہ صحیح ہے تو میں اس کی ہر غلط بات کے اوپر بھی پردہ ڈالوں گی. آئی ول نیور ڈو دیٹ. تو آئی ایم سوری, اگر آپ لوگ کو برا لگتا ہے تو آپ بالکل یو فری کہ آپ صرف ایک ہی اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالے رکھیے. آپ سچ کو اور حق کو نہیں دیکھنا چاہتے تو ایسے ہی رہیے, لیکن حق اور سچ جاننا ضروری ہے کچھ لوگوں کے لیے. اچھا, اب آگے چلتے ذرا. میں اب آپ کو کچھ اور خاص چیزیں بتانے جا رہی ہوں جو کہ میجر عادل راجہ نے کچھ ایسے, کیونکہ ان سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ بھائی آپ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی پروف ہے. تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا. پہلے تو ہمیں یہی آئیڈیا مل رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. ان کو باتیں بتائی گئی اور بہت سی باتیں ہاں یقیناً ان تک جو پہنچتی ہیں وہ بعد میں درست بھی نکلتی ہیں. اب ان کا جو بھی کنیکشن ہے, جو بھی ان کی جس طرح سے بھی ان تک چیزیں پہنچتی ہیں, اگر وہ یہ کہے کہ حاضر سروس مجھے بتاتے ہیں تو میں اس چیز کو اس لیے نہیں ایکسیپٹ کرتی, کیونکہ حاضر سروس اگر کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے تو پھر وہ بالکل ٹریک ڈاؤن ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کے اوپر بڑی کڑی ان کی ثوابدید ہو سکتی ہے. لیکن آگے چلتے کسی سورس سے ان کو چیزیں پہنچتی ہیں, بڑی صحیح چیزیں ان تک بھی پہنچتی ہیں. اب تیسری بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ اتنے دھڑلے سے کیسے کہہ رہے ہیں. تو اس کا انہوں نے بڑا ہی خوفناک جواب دیا ہے, ایک بڑا ایسا جواب دیا ہے جس نے ہمیں ہمارے کان کھڑے کر دیے, بہت سے لوگوں کے کان کھڑے کیے. تو ذرا وہ سنیے گا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری نہیں چل رہی, جنرل باجوہ کے خلاف. میں معذرت کے ساتھ نام لے رہی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نام نہ لوں, ہمارے فوج کے افسران ہیں, لیکن پھر بھی چلے ان کی زبانی میں بتاتی ہوں کہ جنرل باجوہ کے خلاف کرپشن کی انکوائری نہیں ہو رہی. یہ انہوں نے سوال کیے. انہوں نے کہا اگر نہیں تو پھر DGISPR انہوں نے سوال کیا ہے. یہ سوال کیا ہے میجر عادل نے, کہ اگر تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ انکوائریز ہو رہی ہیں ان دونوں کے خلاف. یہ کہنا ہے, یہ ایک ان کی انفارمیشن ہے, ایک ایسی انفارمیشن ہے جس نے اس وقت ہلچل مچا دی ہوئی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دونوں جنرلز کے اوپر انکوائریز ہو رہی ہیں, اور ان دونوں کی انکوائری اگر نہیں ہو رہی تو فوج ISPR جو کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں آ کے اپنا بیانیہ دیتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں, ان کی طرف سے ابھی تک کوئی کیوں نہیں آیا. تو یہ تو بات ہے, اس کا تو انتظار ہے, کیونکہ وہاں سے ابھی تک کوئی کچھ نہیں کہا گیا. تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا, اگر انہوں نے آ کر یہ سب کہا تو میں معافی مانگ لوں گا اور سوشل میڈیا سے بھی چلا جاؤں گا. یہ بہت بڑا کلیم ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی وقت آ کے DGISPR یہ بات کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ میجر عادل راجہ کو اب آپ نے سننا ہے کہ نہیں سننا ہے. دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے وہ اس سے بھی بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے کون کیا کرتا رہا ہے, DHA میں کس گھر میں کیا ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے وہ میس کے بارے میں بات کرتے رہے کہ کس میس کے اندر کن کن جرنیلوں کے ساتھ کون کون سے اداکارائیں ملنے آتی تھیں, اور وہ اداکارائیں ان کے بعد اور کن سیاستدانوں سے ملوائی جاتی تھیں, اور کن کن مقاصد یعنی کہ ہنی ٹریپ جیسے کہتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتی تھی. لیکن اب وہ کہہ رہے ایک گھر DHA میں کس گھر میں کیا ہوتا رہا ہے میں خود اس کا شاہد ہوں, اور اس بات کا مجھے بلایا جائے, ایک آزادانہ کمیشن بنایا جائے, میں اس کے سامنے بیٹھ کر سب کچھ بتاؤں گا, ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا. چلے یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. اگر وہ سب کچھ بتائیں گے, ثبوت کے ساتھ بتائیں گے, تو پھر تو میرے خیال سے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جانی چاہیے. لیکن اس کے لیے ایک آزادانہ کمیشن جو ہے وہ بننا بڑا ضروری ہے. اور آئی ڈونٹ نو وہ آزادانہ کمیشن پہ کس کو کہیں گے, تو پیرامیٹرز جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کیا ہوں گے ان کے. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ DGISI اپنے چیف آف اسٹاف سیکورٹی ڈویژن سے پوچھے کہ BMS میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے, کیا ویڈیو نہیں بنائی جاتی تھی, ارسلان ستی دبئی میں کیا کر رہا تھا. یہ باتیں جو ہے انہوں نے کہا یہ میرے سوالات ہیں, ان کا جواب دے دے. DGISPR آ جائے, ISPR آ جائے سامنے,
کے جواب دے دے تو میں خاموش ہو جاؤں گا, میں اس کے بعد کبھی نہیں بولوں گا, میں سوشل میڈیا پر بھی نہیں آؤں گا. تو یہ ایک بڑی ہی خاص بات انہوں نے کہی ہے. اور ایک اور جاتے جاتے خاص بات آپ کو بتاتی چلو جناب, ایک بہت ہی طاقتور شخصیت کے موبائل میں وہ تمام گندی ویڈیوز جن میں سیاستدان بھی ہیں, چاہے وہ بلاول ہوں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ مریم نواز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, اور بہت سے پولیٹیشینس ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور یہ ویڈیوز جو ہے یہ کس کے موبائل میں موجود ہے, اس بارے میں جاوید چودھری صاحب نے بڑا ایک کلیم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے اینکر پرسن ہے, صحافی ہیں ایکسپریس میں, بڑے زمانے سے وہ پروگرام کر رہے ہیں, جب میں وہاں پر تھی تب سے, اور ہمیں چھوڑے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا, وہ اب بھی وہیں پر ہے. تو جاوید چودھری صاحب جو ہے انہوں نے اپنے کالمز بھی لکھے, اور اس کے اندر ان کی جو ملاقات ہے جہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی جنرل صاحب کی, باجوہ صاحب کی, اور ان کی وائف کی, اور ان کی وائف اپنے شوہر کے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے, یہ سب باتیں انہوں نے اس میں کی. لیکن اس کے بعد ایک بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جنرل صاحب کے موبائل کے اندر مبینہ طور پہ وہ تمام ویڈیوز موجود ہیں جو ان افراد سے متعلق ہیں. یہ بات جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے. یہ میں ریفرنس سے بات کر رہی ہوں, یہ میری انفارمیشن نہیں ہے. یہ کچھ باتیں جو ہیں بٹوین دا لائنز جیسے میں کہتی ہوں وہ ریڈ کی گئی ہیں. انشاءاللہ مزید بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے میری اگلی ویڈیو میں, ویری نیکسٹ ویڈیو. آئی ہوپ میں 2 گھنٹے کے بعد تو دوبارہ لگا دوں گی. اس کے 2 گھنٹے کے بعد وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے, کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو جو باتیں بتانے جا رہی ہوں میں ابھی سے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کنیکٹڈ رہیں. اس کے اندر ایک بہت ہی ایسے شخص کی شادی, وہ شادی کس شخصیت سے ہوئی, اس خاتون کا کس خاندان سے تعلق ہے, اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے, کچھ مقتدر حلقے جو ہے اس خاتون کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے, اور کیا وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور مریم نواز سے جو پنگا لینا بہت ہی مہنگا پڑ گیا کس طرح سے. اور کچھ باتیں عمران خان صاحب کی جو وائف ہیں بشا بی بی, انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں کچھ لوگوں کو, اور وہ باتیں جو ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے کیا ریاکشن دیا تھا, بڑا ہی اسٹرانگ قسم کا. میں بات کریں جہانگیر ترین کی, اون چودھری کی, بڑی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے. ضرور دیکھیے گا اس ویڈیو کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.